رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، صلوات پڑھیں اللہ علیہ وسلم۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین۔ الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ، جلا فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ، مجیدا لم یزل محمودا لا یزال، الصلاة والسلام والتحیة والاکرام علی بعثہ اللہ بنور المذی والبرہان الجلی والمنہاج البادی والکتاب الہادی، الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلم الحق بالحق، سیدنا و مولانا بالقاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام على عطرة أهلة أبينا الأطهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة الباقية على أعداء الله وأعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، صلوات الله عليه وسلم۔ عزیزان گرامی، جس رسول کی تعظیم و تکریم اور جس رسول کی مدد اور نصرت کا وعدہ اللہ نے عالم زر میں تمام انبیاء سے لیا، اور آخر میں ایک بات جو کہی ہے وہ بہت ہی اہم ترین ہے۔ میں اس سلسلے میں ترجمہ تو کر چکا ہوں پہلے، لیکن آج تھوڑی سی اس کی وضاحت کروں گا۔ وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری، کیا تم نے اس بات کا اقرار کر لیا ہے کہ تم میرے رسول کی مدد کرو گے؟ تم میرے رسول کی مدد کرو گے اور ضرور بے ضرور مدد کرو گے، یعنی رسول کی مدد واجب ہے، رسول کی نصرت واجب ہے، رسول کی مدد واجب ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یا اللہ تیرے ہوتے ہوئے رسولوں کی مدد کی ضرورت کیا ہے؟ یہ رسول تیرا ہے، تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تیرے اختیار میں کائنات کا اقتدار ہے، تبارک الذی بیدہ الملک کی تیری شان ہے، تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، کوئی شے تیرے دائرہ اختیار سے باہر نہیں، تو تیرے ہوتے ہوئے رسولوں کی مدد کیوں؟ لَتَنْصُرُنَّ، تم ضرور بے ضرور اس کی مدد کرنا۔ تو یہ مدد رسول کی نبیوں سے کرا رہا ہے، یہ بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قانون بنایا، یہ بتانے کے لیے کہ جو میرے رسول کی مدد کرے گا وہ میرا ہوگا، اور جو میرے رسول کو تنہا چھوڑ کر بھاگ جائے گا وہ میرا نہیں ہوگا۔ بہت زور لگاتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگنا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ مددگار نہیں ہے،
اللہ یقیناً مددگار ہے، لیکن وہ تو خود مدد مانگ رہا ہے۔ لاؤ اس کا جواب قرآن مجید سے، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا، اللہ کر رہا ہے۔ آپ مجھے سمجھا دیں قرآن مجید کی اس آیت کو کہ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو یا اللہ تو قادر مطلق ہو کر ہم سے کیوں مدد مانگ رہا ہے؟ کیا تیری قدرت میں کوئی کمی ہے؟ کیا تیرے اختیار میں کوئی کمی ہے؟ تو جب اللہ ہم سے مدد مانگ رہا ہے تو کس چیز کی مدد مانگ رہا ہے؟ پوچھو ذرا مسلمانوں سے، پوچھے علماء کرام سے کہ آپ اللہ کی مدد کیسے کریں گے؟ آپ تو خود نہیں اپنا کام کر سکتے تو اللہ کی مدد کیسے کریں گے؟ تو اللہ کی مدد کیا ہے؟ ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور پھر وہ تمہیں، میں اس کا ترجمہ لفظی تو دوسرا ہے، لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ وہ تمہارے قدم مضبوط کر دے گا، لیکن میں اس کا ترجمہ یہ کرتا ہوں کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، پھر تمہیں میدان سے بھاگنے نہیں دے گا۔ تمہیں ظالم کے آگے کمزور نہیں ہونے دے گا، تمہارے اوپر کسی طاقت کو مسلط نہیں ہونے دے گا۔ وہ اتنا بڑا قادر مطلق ہے تو اب اس کی مدد کیسے کی جائے؟ کہا میرے رسول کی مدد کرو گے، یہ میری مدد ہے، میرے دین کی مدد کرو گے، یہ میری مدد ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مدد مانگنا، جب اللہ ہم سے مدد مانگ سکتا ہے تو ہم اللہ کے، جسے اللہ نے نصرت بنایا ہو تو اللہ کی مدد ہو۔ یا اللہ تیری مدد کیسے ملتی ہے؟ تو کیسے مدد کرتا ہے؟ یا اللہ تیری مدد کیسے ملتی ہے؟ تو پروردگار عالم کی آواز آئی، پوچھو میرے رسول سے یہ بتائے گا، پوچھو میرے قرآن سے یہ بتائے گا۔ قرآن مجید نے اللہ کی مدد بتائی کہ نبی نے دعا مانگی اللہ کی بارگاہ میں، نبی کریم نے دعا مانگی، وَجَعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اے اللہ مجھے اپنی بارگاہ سے ایک مضبوط مددگار دے۔ تو اللہ کے رسول سے پوچھیں، اللہ سے پوچھیں کہ اللہ کا رسول تجھ سے مدد نہیں مانگ رہا ہے، مددگار مانگ رہا ہے۔ مدد نہیں مانگ رہا، مددگار مانگ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مدد کہیں ہے جسے رسول نے مانگا ہے، اور اگر یہ مدد نہ ہوتی تو کبھی بھی خداوند کریم اپنے نبی سے نہ کہتا نادِ علیًّا مظہر العجائب، علی کو پکار تو تیرا مددگار بن گیا۔ برادران عزیز، مسائل الجھایا جاتا ہے، سیدھا سیدھا سا مسئلہ ہے، سیدھا سیدھا سا معاملہ ہے۔ اللہ نے کہا تم میری مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں۔ اے اللہ تو کیسے مدد کرتا؟ اللہ نے جنگ بدر میں بتایا کہ میں کیسے مدد کرتا۔ اگر تمہارا ایمان مضبوط ہے تو میں تمہارے لیے 1000 فرشتے بھیجوں گا۔ فرشتے جب انسان کی شکل میں آتے ہیں تو کوئی بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں، لیکن معصوم فرشتے کبھی کسی گناہگار کی شکل میں نہیں آتے۔ فرشتوں کے ذریعے مدد آئے گی اللہ کی، لیکن شبیہ الرضا زیدی کی شکل میں نہیں آ سکتی، اس لیے کہ اس میں امکان ہے کبھی خطا بھی ہو سکتی ہے۔ کسی اور کی شکل میں نہیں آئے گا، کس کی شکل میں آئے گا؟ یہ معصوم ہے، اللہ اسے شکل دے گا انسانوں والی، انسانوں کی شکل میں آئیں گے،
لیکن کس کی شکل میں آئیں گے، کس کی صورت میں بھیجے گا؟ تو عزیزان گرامی، یہ مسلمان نہ مانے، کافروں نے مانا ہے کہ جنگ بدر میں جتنے زخمی ہوئے ان سے پوچھا تمہیں کس نے مارا؟ کہا ہمیں علی نے مارا۔ پڑھیں تاریخ، 1000 فرشتوں سے اللہ نے مدد کی، لیکن یہ سارے کے سارے فرشتے علی علیہ السلام کی شکل میں بھیج کے اللہ نے بتایا کہ میرے معصوم فرشتے مدد کے لیے میں بھیجوں گا، لیکن بھاگنے والوں کی شکل میں نہیں، آگے بڑھ کر حملہ کرنے والوں کی شکل میں بھیجوں گا۔ یہ اللہ کی مدد کا مسئلہ ہے۔ تو اب یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، تو میں ایک مسئلہ آپ کے سامنے بتا دوں۔ چلو آپ بھیج دیں اللہ نے مدد بھیجی علی کی شکل۔ اب یہ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، ہم بھی کہتے ہیں میری طرح متوجہ رہیے، میری طرح متوجہ رہیے، ہم بھی کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مدد مانگنی چاہیے، مدد اللہ ہی کرتا ہے، لیکن کوئی مددگار بناتا ہے۔ آپ اللہ سے رزق مانگتے ہیں، دکان نہ کھولیے، آپ اللہ سے رزق مانگے اور زمین میں ہل نہ چلا، زمین میں دانا نہ ڈالے۔ آپ اللہ سے اولاد مانگے اور شادی نہ کریں۔ میں دیکھتا ہوں کیسے اولاد ملتی ہے۔ تو اولاد مانگنی ہے، پہلے شادی کرو۔ ہمارے ساتھ مدرسے میں جب میں پڑھتا تھا اس وقت میری شادی ہوئی بھی نہیں تھی، ظاہر ہے میری 17-18 سال کی 19 سال کی عمر تھی۔ تو ہمارے ساتھ مولانا پڑھتے تھے، بیچارے انتقال کر گئے، شکارپور لکی غلام شاہ ڈالا رائب شیخ۔ انہیں ڈالا رائب اس لیے کہتے تھے کہ وہ 60-65 سال کی عمر کے بعد پوتی پوتوں کی شادی کر کے مدرسے پڑھنے آئے تھے۔ جذبہ تھا ان کا، پڑھے، عالم بنے، مدرسہ کھولا۔ آج ان کے بیٹے عالم ہیں، پوتے عالم ہیں، نواسے عالم ہیں، خاندان میں اس کے کئی عالم ہیں۔ تو قرآن مجید کی تلاوت بھی بہت کرتے تھے وہ، اسی کی برکت سے اللہ نے انہیں ذہن بھی دیا۔ تو مجھے بتانا صرف یہ ہے کہ میں چونکہ اکیلا سید تھا اس وقت پورے مدرسے، تو نماز میں پڑھاتا تھا۔ جب بڑے اساتذہ میں سے کوئی نہیں ہوتا تھا تو میں نماز پڑھاتا۔ ایک دن میں نے نماز دعائے قنوت پڑھا، اور دعائے قنوت میں دعا مانگی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ قرآن کی دعا ہے، بہت اچھی دعا ہے، اور جو لا ولد ہے وہ یہ دعا پڑھے نماز میں تو اللہ تعالیٰ ان کو اولاد بھی عطا کرتا ہے۔ یہ رزق کے حوالے سے بھی بہت بہترین ہے۔ تو اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، رب لا تذرنی فردا، اے اللہ تو مجھے اکیلا نہ چھوڑنا۔ اب دیکھیں ان باتوں پر آپ میرا ساتھ دیں گے، آپ خاموش ہو گلے سے علمی بات جب ہو تو آپ میرا ساتھ دیں گے تو میں آسانی سے مسئلہ آپ سے رب لا تذرنی فردا، اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، وانت خیر الوارثین، اور تو وارثوں میں بہترین وارث ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ بھی وارث ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ کو وارث بنایا ہے اس نے۔ خیر الوارثین، بہترین وارثوں میں بہترین وارث ہے۔ اولاد کے وارث ماں باپ، ماں باپ کے وارث اولاد،
دادا کا وارث پوتا، پوتے کا وارث دادا، یہ وارث ہے سارے جو اللہ نے بنائے، جنہیں ورثہ ملتا ہے کیوں سمجھ لیجیے وہ سارے وارث ہیں۔ عجیب بات ہے مسلمان کہ میرا باپ تو وارث ہو جائے، میرا بیٹا میرا وارث بن جائے، میرا دادا میرا وارث بن جائے، اور علی میرا وارث نہ بنے۔ دیکھیے یہ ساری باتیں عقل سے سوچنے والی ہیں، سمجھنے والی بات ہے۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، جب میں نے یہ دعا پڑھی دعائے قنوت میں، نماز ختم ہو گئی تو دادا صاحب مجھ سے کہنے لگا سید اللہ صاحب بھوگ چھوٹو کرے، انجا تجھے شادی نہ تھیا ہے تو وارث تو گھری پو شادی تو کر پو یا دعا پڑھ۔ اللہ نے وسائل بنائے نا، وسائل بنائے، شادی کرو پھر اولاد کی دعا مانگو، دکان کھولو پھر اللہ سے رزق کی دعا مانگو، زمین پہ ہل چلاؤ بیج ڈالو پھر اللہ سے رزق کی دعا مانگو، پڑھ لکھ کے نوکری کی درخواست دو پھر اللہ سے دعا مانگو کہ یا اللہ مجھے نوکری مل جائے، یا اللہ مجھے رزق مل جائے، یا اللہ مجھے اولاد مل جائے۔ جی گھر میں بیمار ہو جائے اللہ سے دعا، یا اللہ مجھے شفا دے دے، اللہ کہے گا بھائی میں نے ڈاکٹر رکھے ہیں، تم جاؤ دوا وہاں سے لو، دوا کو وسیلہ بناؤ، شفا میں دوں گا۔ تو یہ عالم اسباب ہے، جس طرح بیماری سے شفا کے لیے ڈاکٹر اور دوا کو وسیلہ بنایا، جس طریقے سے رزق و روزی کے لیے دکان اور زمین کو وسیلہ بنایا، جس طرح اولاد کے لیے بیوی کو وسیلہ بنایا، اسی طرح دین کی مدد کے لیے علی کو وسیلہ بنایا۔ جسے اللہ نے وسیلہ بنایا، ان تنصر اللہ ینصرکم یثبت اقدامکم، تمہارے قدم بھی مضبوط ہو جائیں گے، تم اللہ کی مدد کرو، دین پر قائم رہو، مشکلات میں گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، میں دشمنوں کے مقابلے میں تمہاری مدد کروں، تم میرے دین پر ثابت قدم رہو۔ اسی لیے قرآن مجید کی 2 آیتیں اور پڑھنا چاہتا ہوں اگر آپ کی توجہ ہے۔ دیکھیے مومن میں بھی ہوں اور آپ بھی ہیں، کوئی آدمی اپنے آپ کو چھوٹا مومن نہیں کہتا، ہر آدمی بڑا مومن۔ کسی کو چھوٹا کہہ کے دیکھ لیں آپ، ناراض ہو جائیں گے۔ تو مومن ہر آدمی دعوے دار ہے کہ میں مومن ہوں، لیکن یہ یاد رکھیے گا دعوے کے ساتھ دلیل نہ ہو تو بات بنتی نہیں ہے، دعوے کے ساتھ دلیل چاہیے ہوتی ہے۔ تو اب اگر کوئی کہے کہ میں مومن ہوں تو آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کون مومن ہے، قرآن سے پوچھتے ہیں کون مومن ہے، قرآن بتائے گا کون مومن ہے۔ انما المومنون، یہ کلمہ حسر ہے، بے شک مومن فقط وہ ہے، انما المؤمنون، بے شک فقط اور فقط اور فقط مومن وہ ہے جو ہم بتا رہے ہیں، ہم بتا رہے ہیں۔ حلیہ بنانے سے مومن نہیں بنتا، یہ جو میرا لباس ہے نا یہ میرا حلیہ ہے، یہ میرے ایمان کی علامت نہیں ہے۔ امامہ ابا قبا یہ جو ہے یہ میرا حلیہ ہے، میرا لباس ہے جس سے میں پہچانا جاتا ہوں کہ میں کون ہوں، لیکن میرے ایمان کی دلیل یہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس لباس میں شیطان آ جائے، آتا بھی ہے، شیطان کبھی شرابی کی شکل میں نہیں آتا، شیطان کسی زانی کی شکل میں نہیں آتا،
شیطان کسی جواری کی شکل میں نہیں آتا، شیطان ہمیشہ نیکوکاروں کی شکل میں آتا ہے۔ اب میں بات بھول نہ جاؤں، بات یاد رکھیے گا، میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، بعد میں یہی آؤں گا اس آیت کی طرف، انما المؤمنون کی طرف۔ ایک واقعہ سن لیجیے۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے حیات القلوب میں لکھا ہے اسے کہ ایک زمانے میں ایک بہت بڑا عبادت گزار تھا، بہت زیادہ عبادت، شیطان اس کی عبادتوں سے بڑا پریشان تھا۔ شیطان اس کی عبادتوں سے بڑا پریشان تھا۔ آپ نے پڑھا بھی ہوگا، یہ واقعہ سنا بھی ہوگا، میں نے بھی پڑھا ہوگا، کبھی آپ نے سنا بھی ہوگا۔ شیطان نے اپنے چیلوں سے کہا کہ تم میں سے کوئی ہے جو اس آدمی کو گمراہ کرے۔ ایک چیلے نے کہا کہ استاد اجازت دیں، میں اسے گمراہ کرتا ہوں۔ تو کیسے کرے گا؟ کہا میں اسے شراب پلا کے گمراہ کروں۔ شیطان نے کہا اس نے کبھی شراب ہاتھ میں نہیں لی ہے، یہ تیرے بس میں نہیں آئے گا۔ کسی نے کچھ، اس نے کہا کہ نہیں، تم اسے گمراہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جو مسلح ہی نہیں چھوڑتا تم اسے کہاں لے جاؤ گے۔ ایک چیلا شیطان کا ایسا چالاک تھا، اس نے کہا استاد میں اسے گمراہ کروں گا۔ کہا تو کیسے کرے گا؟ کہا میں اس کے برابر میں مسلح بچھاؤں گا۔ کہا تو کر سکتا ہے، تو کر سکتا ہے۔ چلا گیا، اس نے جا کے اس عبادت گزار کے برابر میں مسلح بچھایا۔ اب لوگ کہتے ہیں شیطان نماز کیسے پڑھے؟ شیطان نے اللہ کا سجدہ کرنے سے منع نہیں کیا ہے، شیطان نے آدم کی تعظیم کو منع کیا ہے۔ اس عبادت گزار نے دیکھا کہ مجھے کبھی رفع حاجت کے لیے جانا پڑتا ہے، کبھی بھوک لگتی ہے، تھک جاتا ہوں، تھوڑا سا آرام بھی کرتا ہوں، یہ تو نہ سوتا ہے، نہ یہ کھانے کو جاتا ہے، نہ رفع حاجت کو جاتا ہے، مستقل لگا ہوا ہے۔ تو عبادت گزار حریص ہوتا ہے عبادت میں، اس نے اپنا مسلح لپیٹا، اس کے پاس جا بیٹھا۔ اب اس نے پکائی کی، نماز ختم ہی نہیں کرے کہ وہ کچھ پوچھے اس سے۔ بالآخر جب شیطان کو یقین ہو گیا کہ ہاں اب یہ میرا پکا معتقد ہے، جیسے اس نے نماز ختم کی، کہا بھائی کیوں بیٹھا میرے پاس آ کے؟ کہنے لگا میں اس لیے آیا ہوں کہ میں تجھ سے یہ پوچھوں کہ اتنی بڑی طاقت تجھے کیسے ملی؟ میں اتنے عرصے سے عبادت کر رہا ہوں، مجھے بھوک بھی لگتی ہے، مجھے کھانا بھی کھانا ہوتا ہے، مجھے نیند بھی آتی ہے، میں رفع حاجت کے لیے بھی جاتا ہوں، تو یہاں سے ہٹتا ہی نہیں۔ کہنے لگا یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے، تو اپنا کام کر، پکائی پہلو کم کر، تو بس نکالنا۔ اس نے کہا نہیں مجھے تو بتا۔ کہنے لگا میں نے ایک گناہ کیا، اس کے بعد میں نے اللہ سے توبہ کی، اس گناہ کی توبہ کے نتیجے میں اللہ نے مجھے یہ طاقت دی۔ وہ گناہ ہوتا کیا؟ اس نے تو زندگی میں گناہ نہیں کیا، تو اب یہ کہنے لگا جاؤ شہر میں فلاں محلے میں فلاں عورت رہتی ہے، اس کے پاس چلے جاؤ۔ یہ اس عورت کے پاس دروازہ بجایا، عورت اندر سے نکلی، یہ معروف عبادت گزار ہے، سب جانتے ہیں۔ وہ عورت دیکھ کے تعجب میں پڑ گئی، کہا تو میرے دروازے پہ کیسے آیا؟ کہنے لگے مجھے عبادت گزار میرے برابر میں آیا اور ایسے ایسے وہ سارا واقعہ بیان کیا۔ اس نے کہا میاں جا اپنا کام کر، کیوں اپنی عبادتیں برباد کرتا ہے؟ وہ شیطان تھا جس نے تجھے گمراہ کیا۔ یہ بازاری عورت ہے، یہ جانتی ہے شیطان کیسے گمراہ کرتا ہے۔ اس نے کہا چل میرے ساتھ، اب وہ وہاں نہیں ہوگا،
جب یہ آیا اپنی عبادت گاہ میں تو دیکھا وہاں وہ شیطان نہیں تھا. کہا بیٹھ اپنا کام کر, اپنی عبادتوں کو ضائع نہ کر. اب یہ جو واپس پلٹی گھر کے دروازے پر پہنچی, اس کی روح پرواز کر دی. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا, جاؤ میری ایک کنیز کا انتقال ہو گیا, اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ. اب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اپنے ساتھیوں کو لے کر, تو سب نے کہا اے موسیٰ, اے اللہ کے نبی, یہ تو گناہگار عورت ہے. کہا گناہگار ہے یا کچھ بھی ہے, مجھے پروردگار کا حکم ہے, مجھے یہ کام کرنا ہے. جب اس کی نماز پڑھا چکے, غسل دلوا چکے, دفنا چکے, تو آئے اللہ کے پاس. کہا معبود, ایسی عورت جس کے پاس تو نے مجھے بھیجا کہ میری کنیز مر گئی ہے, اس نے تو ساری زندگی بدکاری کی. توجہ رکھیے گا, حضرت باری تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی, اے میرے موسیٰ, اے میرے کلیم نبی, اس عورت نے آج میرے ایک بندے کی ساری زندگی کی عبادتوں کو بچایا, میں نے پوری زندگی کے گناہ معاف کر. میں نے پوری زندگی کے گناہ معاف کر دیے. بتانا یہ چاہتا تھا کہ شیطان مصلی بچھا کے گمراہ کرتا ہے, نمازیں پڑھ کے گمراہ کرتا ہے, قرآن پڑھ کے گمراہ کرتا ہے, اپنے آپ کو دیندار ثابت کر کے گمراہ کرتا ہے. بس ابھی آیت سن لیجیے, میں آپ کو بہت زیادہ زحمت نہیں دوں گا. آیت سن لیجیے. پروردگار عالم ارشاد فرماتا انما المؤمنون, بے شک اللہ کے نزدیک فقط اور فقط مومن وہ ہیں. آپ کیا بھرتی ہوتی ہے پولیس میں, کالج میں, استادوں کی, طلبہ کی, ایک فارم ملتا ہے, اس میں لکھا ہوتا ہے قد اتنا ہو, عمر اتنی ہو, تعلیم اتنی ہو, سائل وہاں کا ہو. یہ سارے شرائط لکھے ہوتے ہیں نہیں, ہاتھ ٹوٹا ہوا نہ ہو, پاؤں ٹوٹا ہوا نہ ہو, اندھا نہ ہو, ہیپاٹائٹس کا چیک اپ, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نہیں. تو آپ فارم بھرتے ہیں تو آپ کو داخلہ ملتا ہے. اب اللہ کے ہاں ہر آدمی کہے کہ میں مومن ہوں, اللہ نے کہا فارم بھرو. مومن ہونے کا فارم بھرو. یا اللہ وہ فارم کیسا ہے؟ کہا میں نے قرآن مجید میں وہ فارم بھر دی, لکھ دیا ہے, اس فارم کو بھرو. کہا یا اللہ کیسے؟ کہا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر, اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. وہ مومن ہیں کہ جن کے سامنے اللہ کا ذکر ہو تو ان کا ایمان بڑھنے لگتا ہے. جو قرآن سن کر جن کے دل خراب ہونے لگے وہ مومن نہیں. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. ان کے سامنے میری آیتوں کی تلاوت کر کے دیکھنا, اگر ایمان پڑھنے لگے, اگر ذکر الہی سن کر دل کانپنے لگے تو یہ مومن ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اور یہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے لوگ ہوں گے. یا اللہ اور کوئی؟ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. بے شک اس مومن کے لیے فارم بھرو, بتاؤ ایمان لائے اللہ پر, اللہ کے رسول پر ایمان اس طریقے سے لائے کہ پوری زندگی میں نہ کبھی اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے کلام میں شک پڑے, نہ کبھی رسول کی ذات میں شک پڑے. جسے اللہ کی ذات میں شک پڑ گیا یہ بھی مومن نہیں, جسے رسول کی ذات میں شک پڑا یہ بھی مومن نہیں. ایمان کا فارم بھرو,
قرآن کی آیت سامنے رکھو، ثم لم يرتابوا، اس کے بعد یا اللہ اب آگے کہا بھی دو شرطیں اور ہیں، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ دیکھو یہ مومن بننے کے لیے ایمان لانے کے بعد یہ جہاد کریں گے، مال کے ذریعے سے بھی جان کے ذریعے سے بھی۔ اگر زکوٰۃ و خمس نہ دیں یہ بھی مومن نہیں، اگر میدان سے بھاگ جائیں یہ بھی مومن نہیں۔ نعرہ حیدری، صلوات بھیجیں بابا سے بولو محمد و آل محمد۔ جسے اللہ کی ذات میں شک پڑ جائے مومن نہیں، جسے رسول کی ذات میں شک پڑ جائے وہ مومن نہیں۔ تو پھر مجھے کہنے کا حق ہے کہ جسے اللہ اور رسول کی ذات میں شک پڑ جائے جب وہ مومن نہیں بن سکتا تو امیر المومنین بالکل نہیں بن سکتا۔ یہ قرآن ہے، حدیث نہیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا اللہ جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اللہ کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اللہ کے فیصلے کو اللہ نے کہا نا قرآن میں، وَمَن يَتَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اے میرے نبیوں، اگر تم میں سے کسی نے بھی منہ پھرایا میرے نبی سے تو میں تمہیں نبوت نہیں دوں گا، تمہیں فاسق قرار دوں گا۔ تو اگر نبی منہ پھیر لے تو فاسق بن جائے، اگر عام آدمی منہ پھیر لے وہ مومن بن جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید پکار کے کہتا اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، مکمل اطاعت۔ فَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ، دیکھو میرے منہ سے، میرے نبی سے منہ، میرے منہ نبی سے منہ نہیں پھرانا، تمہیں اختیار نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے اولی الامر ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ میں چھوڑتا ہوں اولی الامر کی بحث کو، پھر انشاءاللہ اگلا حصہ سنتا ہوں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، شَيْءٍ نکرہ کا صیغہ ہے، نکرہ کا مطلب کسی مسئلے میں اگر تمہارا آپس میں اختلاف ہو، کسی مسئلے میں تمہارا اختلاف ہو، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، تو کیا کرو؟ مفتی صاحب کے پاس جاؤ، وڈیرے کے پاس جاؤ، چودھری کے پاس جاؤ، ملک کے پاس جاؤ، نواب کے پاس جاؤ، وڈیرے کے پاس جاؤ، سردار کے پاس جاؤ، کہ خبردار تمہارا اختلاف اگر ہو جائے تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول سے کرانا۔ لفظوں پر غور کیجئے گا، اللہ یا اس کے رسول سے نہیں۔ اگر یا کا لفظ آ جاتا ٹھیک ہے میں اللہ سے کراتا ہوں، رسول سے نہیں کراتا، میں رسول سے کراتا ہوں، اللہ سے نہیں کراتا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹانا، اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹانا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ،
فردوه الى اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ اور رسول کے پاس وہی آئے گا جسے اللہ اور قیامت کے دن پر یقین ہوگا۔ ذالک خیر واحسن تأویلا، یہی بہترین عمل ہے اور یہی بہترین پلٹنا ہے۔ تو اب دو چیزیں آپ کے سامنے آ گئیں، ایک ہے اللہ، ایک ہے رسول۔ جب یہ دونوں فیصلہ کریں، یہ دونوں فیصلہ کریں، اچھا یا اللہ اگر تیرا رسول الگ فیصلہ کر دے تو کیا کریں؟ کہا پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں اپنا ویٹو پاور اپنے رسول کو دیتا ہوں۔ میں ویٹو پاور دیتا ہوں۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب یہ سارے بیٹھے ہوئے ہاتھ باندھے ہوئے مجھے اچھے نہیں لگ رہے یہ بات مجھے معلوم ہے کہ آپ مجلسی لوگ ہیں، آپ بات کو سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن اتنا بھی غور نہ کریں کہ میں پریشان ہو جاؤں۔ سلوات بھیج دیں بابا سے بلند محمد وآلہ۔ ابھی بات واضح نہیں ہوئی، ایک آیت اور پڑھوں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے اولئک هم الصادقون انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، اللہ کی سبیل پر رہتے ہوئے جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، مال جان رسول اسلام پر قربان کر دیا، اولئک هم الصادقون۔ پوچھو قرآن سے، اللہ نے کہا بس یہی سچے ہیں، باقی سب جھوٹے۔ یہی سچے ہیں تو رسول کو چھوڑ کے نہ جائے، یہی سچے ہیں تو مال کے ذریعے سے بھی جہاد کریں، جان کے ذریعے سے بھی جہاد کریں۔ میرے رسول کے ساتھ ایسے رہو جیسے میں رکھنا چاہتا ہوں، اپنی مرضی سے نہیں، اپنی مرضی سے نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کا دستور اپنا ہے اور اللہ کے فیصلے کو کوئی توڑ نہیں سکتا، اللہ کے فیصلے میں کوئی تبدیلی لا نہیں سکتا۔ اللہ کا فیصلہ یہ ہے، کیا فیصلہ ہے؟ مشہور آیتیں ہیں، میں صرف آپ کا ذہن کھولنے کے لیے قرآن آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ بنیاد پتہ چل جائے کہ جو یہاں تک آئے گا اسی کو ایمان ملے گا۔ سارا دن بھی قرآن رٹتا رہے، اگر رسول کی تعظیم نہیں کرتا قرآن مجید لعنت کرتا ہے۔ حکم قرآن میں نے رات کو عرض کیا، آگے پڑھیں سنیے، قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت اور فیصلہ کن آیت انما المؤمنون، یہ سن لیا آپ نے، دونوں آیتیں سن لی۔ اب اللہ نے کہا فلا وربک، تیرے رب کی قسم۔ جب کسی بات میں تاکید کی جاتی ہے تو قسم کھائی جاتی ہے۔ آپ کے ہم ہوتا ہے قلم جو قسم، قرآن جو قسم، بابے جو قسم، مولا جو قسم، غازی جو قسم کھاتے ہیں۔ قسم دو چیزوں کی کھائی جاتی ہے، یا جو سب سے بلند ہو اس کی قسم کھائی جاتی ہے، بلند چیز کی، یا جو سب سے پیاری ہو۔ ہمارے عام طور پر کہتے ہیں رکھ پٹے سے متھے جاتے ہیں، بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھ، ماں کے سر پہ ہاتھ رکھ، باپ کے سر پہ ہاتھ رکھ۔ یہ کیوں اولاد کے سر پہ ہاتھ رکھواتے ہیں؟ ان کو پتہ ہے کہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹ نہیں بولے گا۔
صفا غیرت مند اقتلو جو اعتبار نہ ہے، اگر غیرت مند ہے تو وہ اس قسم کی قسم نہیں کھائے گا، بیٹے کے سر پہ کبھی ہاتھ نہیں رکھے گا، متا مری نہ کبھی مار نہ تھی، نقصان نہ تھی۔ اللہ قسم کھا رہا فلا وربک، اے محمد تیرے رب کی قسم۔ اب ذرا سوچ کے بتاؤ، وہ جو عالمین کا رب ہے وہ قسم کھا رہا ہے محمد کے رب ہونے کی، یہ بتانے کے لیے کائنات ایک طرف، محمد ایک طرف، پوری کائنات میرے محمد جیسی نہیں، یہ 4 کتابیں پڑھا ہوا ملا محمد جیسا نہیں۔ معمولی شان کا بڑی عظمت ہے، بڑی عظمت ہے ذات کی۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ ایمان کے فارم تیسری آیت ہے۔ اے محمد تیرے رب کی قسم، تیرے رب کی قسم، پالتا تو کائنات کو ہے، کہلواتا تو الحمدللہ رب العالمین ہے، آج صرف محمد کے رب کا ہونے کی قسم کھا رہا، کیونکہ سند دینی ہے۔ لا یؤمنون، کوئی مومن نہیں بن سکتا، کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا تو جسے اللہ ایمان سے خارج کر دے اسے تم کیسے امیر المومنین بنا سکتے؟ یہ آج کل چل رہا ہے نا پھڈا۔ میں نے کل رات کو یہاں بات ہو رہی تھی نا بھٹشا پہ، اس کی وجہ ہے کہ مفتی محمد شفیع عثمانی کے بیٹے نے جمعے کے خطبے میں کہا ہے کہ یزید ملعون تھا، اس کے جواب میں مولا کائنات کو برا بھلا کہا گیا ہے۔ وہ آ گیا ہے ریکارڈ کے اوپر، آپ فیس بک پہ نیٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ میرے پاس ہے، میں نے کل رات کو سنا، کتنی دشمنی ہے، مجھے اس کی طرف نہیں جانا ابھی، آج کی یہ بات مکمل کروں، کل انشاءاللہ پھر عرض کروں گا۔ یاد رکھیے گا اور غور کیجئے گا، فلا وربک لا یؤمنون، یہ وہی لا ہے جو لا الہ الا اللہ میں ہے۔ توجہ، بیدار ہو کر، جیسے کہتے ہیں لا الہ، کوئی خدا نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے، اسے کہتے ہیں لا نفی جنس۔ کیا کہتے ہیں؟ عربی زبان میں کہتے ہیں لا نفی جنس، جنس کی نفی ہے، اگر اللہ کے علاوہ کسی کو بھی مانا۔ ہوتا ہے نا ایسے کبھی کبھی، کہتے ہیں کہ ایک ہندو مسلمان ہو گیا، جب مسجد میں جاتا تھا تو نماز بھی پڑھتا تھا، جب مندر کے سامنے سے گزرتا تھا وہاں بھی ہاتھ جوڑ کے، تو لوگوں نے اس سے پوچھا بھائی جب تو مسلمان ہو گیا تو بھی دو کام کیوں کرتا ہے؟ مسجد میں بھی جاتا ہے، کہ اللہ سے کیسا پھٹانا نہ کپے متا کرے کمتی ہونے، کسی سے بگاڑنی نہیں چاہیے، بگاڑو گے تو بنے گی بات۔ سارے جھوٹے خداؤں کا انکار کرو، پھر ایک اللہ کا اقرار کرو۔ اگر ذرہ برابر بھی بتوں کی، ذرہ برابر بھی کسی بت کی محبت دل میں ہے تو لا الہ الا اللہ پڑھنا فائدہ مند نہیں۔ اسی طرح اگر کسی جھوٹے نبی کی محبت ذرہ برابر بھی دل میں ہے تو محمد الرسول اللہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے علاوہ کسی لا یؤمنون، کوئی مومن نہیں، کوئی مومن نہیں، زمانے پیغمبر سے لے کر
صحابی ہو، حاجی ہو، تابعی ہو، تبع تابعین میں سے ہو، صحابیہ ہو، سید ہو، امتی ہو، قیامت تک کے لیے اللہ نے فیصلہ کر دیا کوئی مومن نہیں ہو سکتا کب تک؟ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک تیرے کیے ہوئے فیصلے کو قبول نہ کرے نہیں، یحکموک فیما شجر بینہم، جتنے ان کے درمیان اختلاف ہوں اس میں تجھے اپنا فیصلے کرنے والا نہ بنا دے۔ حاکم، پیغمبر کو حاکم بنایا ہے، ساری امت محکوم ہے، پیغمبر حاکم ہے۔ پیغمبر جب کوئی کسی کے درمیان اختلاف ہو، علی احمد اور شبیر رضا کے درمیان اختلاف ہو، حاکم محمد، حنیف و تنویر شاہ کے درمیان اختلاف ہو، حاکم محمد ہے، جو کہے نا ما انن کے نتو منیا، اللہ کہتا میں تو کے نتو منیا، اللہ چاہے تو میں تو کے نتو منیا، فوری طور کے اوپر خارج ہے وہ آدمی ایمان سے جو رسول کے کیے ہوئے حاکم نہ مانے اپنے معاملات میں، اچھا صرف حاکم مان لے کافی ہے۔ یحکموک فیما شجر بینہم، جتنے اختلافات ہوں ان میں تجھے اپنا حاکم نہ مان لے۔ یا اللہ ہم نے حاکم مان لیا بس، نہیں، حاکم ماننے سے کام نہیں چلے گا۔ تین شرائط ہیں، تین۔ پہلی شرط یہ کہ حاکم مانے، دوسرا یحکموک فیما شجر بینہم، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اے میرے رسول جب تو ان کے اختلافات میں حکم بن کر کوئی فیصلہ کر دے تو فیصلہ قبول کرنے میں منہ بھی خراب نہ کرے۔ اگر تیرے فیصلے میں اپنا منہ بگاڑ لے، دل میں تنگی محسوس کرے، اچھا جب دل میں کوئی بات پسند نہیں آتی تو کیسے خبر پڑتی آپ کو؟ چہرہ بتاتا نہیں۔ میں نے کل حدیث بیان کی تھی رسول اسلام کی، اصحاب رسول کہتے تھے کہ ہم جب کسی سے مشکوک ہو جاتے تھے کہ یہ مومن ہے منافق تو علی کا ذکر کرتے تھے، علی کا نام سن کر جس کا چہرہ کھلتا تھا سمجھتے تھے مومن ہے، جس کا چہرہ بگڑ جاتا تھا سمجھتے تھے منافق ہے۔ چہرے سے پتہ چلے گا۔ اللہ نے کہا کہ دل میں تنگی بھی محسوس نہ کرے، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے اپنے آپ کو ایسے سرنڈر کرے جیسے سرنڈر کرنے کا حق ہے۔ تو جو سرنڈر نہیں کرتا، رسول سے جو بحث کرتا ہے، اللہ نے کہا میں تیرا ایمان برباد کر دوں گا۔ یہ کون ہے؟ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبِطَ أَعْمَالُكُمْ، خبردار میرے محمد سے ایسے نہ بولنا جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بولتے ہو ورنہ میں تمہارا ایمان ختم کر دوں گا۔ تو جو پیغمبر سے منہ زوری کرے، قرآن کہتا ہے وہ مومن نہیں۔ جو پیغمبر کو اپنا حاکم نہ مانے وہ مومن نہیں۔ یہ فارم بھر کے پھر اپنا امتحان لینا کہ مومن ہو یا نہیں ہو۔ یہ آیتیں جو میں نے پڑھی ہیں انہیں قرآن مجید سے نکالو، یہ فارم بناؤ اور پھر اس فارم کو بھرو، اس لیے کہ مومن بننے کے لیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ آخری آیت آج کے حوالے سے، اور اس کے بعد میں پھر انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ قرآن مجید فرقان حمید آخری کتاب ہے، بس تو اس کے فیصلے کو ماننے کا بس وہی مومن ہے، تو اس کے فیصلے کو نہیں مانتا وہ مومن نہیں۔ ہمارا ایمان ہے اس بات پر
قرآن مجید نے کہا کہ ولا مؤمن سلام بھیج دے بابا ولا مؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرہ، کائنات کے کسی مومن کو، کسی مومنہ کو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے تو اس میں اپنی رائے، اب میں اگلا جملہ نہیں کہوں گا، جو رسول کے فیصلے پہ اپنی رائے ظاہر کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اب یہ پوچھ رہے جائے تاریخ سے میں کہوں گا تو مجرم قرار پاؤں گا، آپ پوچھیں کہ رسول کے فیصلے کو کس کس نے مانا اور کس کس نے نہیں مانا۔ بس میرے دوستو کربلا اسی کا نام ہے۔ امام حسین علیہ السلام کربلا گئے اسی لیے تھے تاکہ قرآن مجید کی حقانیت دنیا کے سامنے واضح ہو جائے۔ مولا امام حسین علیہ السلام کربلا برپا اسی لیے کی تھی، ایک ایک قدم پر قرآن کے حکم کو ثابت کیا۔ نماز کا وقت ہوا تو اجازت مانگی، جنگ بند کرو، میں نماز پڑھا، ہم جنگ بند نہیں کریں گے، امام نے کہا نہ کرو، میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، میں سجدہ کر کے بتاؤں گا، دیکھوں گا تمہارے تیر زبردست ہے یا میرا ایمان زبردست ہے۔ عقیدہ توحید، خدا کی قسم کربلا سے ہٹ کر عقیدہ توحید ملتا نہیں، اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا نقش الا اللہ پر سہرا نوشت۔ حسین نے سجدہ نہیں کیا، یہ پیشانی جو زمین پر رکھی ہے یہ الا اللہ کا اسٹینچ لگایا ہے، بتایا کہ خدا کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ عزیزان گرامی، آج جس ذات کے بارے میں ذکر کروں گا اس کی جو زیارت پڑھی جائے اس کی زیارت میں نہیں پڑھا جاتا۔ السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، اے عبد صالح تجھ پر میرا سلام ہے، المطیع للہ ولرسولہ، تو نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حق ادا کر دیا، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ اور رسول کی اطاعت سے باہر نہیں ہے، تو نے اپنے بھائی سے وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ یہ کون؟ یہ وہ مولا عباس، مصائب امام جناب عباس کے آج پڑھوں گا، فضائل انشاءاللہ کل پڑھوں گا۔ ضروری ہے کہ آپ کو پتہ چلے۔ ایک بات کہنا چاہتا، بازار کوفہ میں جناب عباس علیہ السلام جوانی کے عالم میں 16-17 برس کی عمر، شام کا ایک رہنے والا پہلوان آ گیا، اتفاق سے اس کی ملاقات جناب عباس سے، جناب عباس علیہ السلام دیکھ کر کہتا ہے جوان کیا تو علی بن ابی طالب کو جانتا ہے؟ جناب عباس نے کہا کہا میں ملنے آیا ہوں شام سے۔ کہا کام کیا ہے تیرا؟ کہا میں نے سنا ہے کہ وہ بہت بڑے طاقتور شجاع بہادر پہلوان، میں ان سے پنجہ لڑانے آیا ہوں، دیکھتا ہوں وہ کتنے بڑے پہلوان ہیں، کتنے بڑے شجاع ہیں۔ جناب عباس علیہ السلام نے سنا، کہنے لگے وہاں تک تو بعد میں جانا، وہاں تک تو بعد میں جانا، تو مجھے زمین سے اٹھا کر دکھا۔ اس نے کوشش کی بہت،
لیکن جب زمین سے نہیں اٹھا سکا تو کہا آپ سنبھل کے کھڑا ہو. ایک ہاتھ اس کی پشت پہ رکھا, ایک ہاتھ اس کے پیٹ پہ رکھا اور زمین سے اچھالا تو کئی فٹ زمین سے اچھل گیا. جب گرنے لگا تو پیر کی ٹھوکر ماری, پھر اچھلا, پھر گرنے لگا تو دوسری ٹھوکر ماری. گرتے وقت کہتا ہے تیرے آقا کی قسم مجھے معاف کر. کہ اب بھی پنجہ لڑائے گا اس, میں علی کا ایک غلام ہوں, کرنے میری تمنا پوری ہو گئی. جس کا 16 سال کا غلام ایسا ہے اس کا آقا کیسا ہوگا. جناب عباس علیہ السلام کو جناب ام البنین نے وصیت کی تھی. دیکھنا یہ حسنین علیہ السلام, زینب کلثوم سلام اللہ علیہما, یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں سلام اللہ علیہ. کبھی ان کو اپنے برابر نہیں سمجھتے. میں بھی علی کا بیٹا ہوں, میں بھی علی کا بیٹا ہوں علیہ السلام, کبھی ان کے برابر نہیں. اور دیکھ ان دونوں شہزادیوں کے سامنے کبھی سر اٹھانے بات نہیں کرتا, ایسے کھڑے رہنا جیسے غلام آقا زادوں کے سامنے کھڑا رہتا. مدینہ منورہ کا واقعہ ہے. امام حسین علیہ السلام نے آواز دی, عباس. جناب عباس دوڑے ہوئے آئے. جیسے امام کے سامنے آئے امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, امام رونے لگے. جناب عباس ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں آقا مجھ سے کوئی خطا ہوئی؟ کہا نہیں عباس, مجھے آج وہ وقت یاد آ رہا ہے جب میں بلاؤں گا اور تم جواب نہیں دو گے. جناب عباس علیہ السلام فرماتے ہیں مولا وہ وقت آئے گا. ہاں. جناب عباس واپس چلے گئے. کئی دن گزر گئے. جناب عباس علیہ السلام نے سونا چھوڑ دیا, جس کی وجہ سے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا, جسم کانپنے لگا. جناب ام البنین نے پوچھا عباس سوتے کیوں نہیں؟ کہا میرے آقا نے کہا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا میں بلاؤں گا تو تم جواب نہیں دو گے, اس لیے میں نے سونا چھوڑ دیا کہ ایسا نہ ہو کہ میرا آقا آواز دے اور میں نہ آ سکتا. جناب ام البنین نے بیٹے کی جو حالت دیکھی تو لے کر آئی شہزادیوں کے پاس. بڑی شہزادی سے کہا شہزادی معلوم ہے آقا حسین نے عباس سے کیا کہا ہے, اس نے سونا چھوڑ دیا ہے. جناب زینب کبریٰ فرماتی سلام اللہ علیہ عباس ذرا اپنی آنکھیں بلند کرو, سر بلند کرو, ادھر ماں کی وصیت ہے ان کے سامنے آنکھیں بلند نہ کرنا. 3 مرتبہ جناب شہزادی نے آواز دی, جناب عباس سر جھکائے کھڑے ہیں. تیسری مرتبہ بھی سر نہیں اٹھایا تو شہزادی نے کہا عباس تجھے میرے حق کی قسم, حق کا واسطہ دیا. جناب عباس نے روتے ہوئے ماں کو دیکھا, ماں نے آنکھوں کو اشارے سے اجازت دی. جناب عباس نے سر اٹھایا, شہزادی نے چہرے کو دیکھا, کہا فضا جلدی کر جا میرے بھائی کو بلا کے. امام حسین علیہ السلام تشریف لائے. بہن نے بھائی کے گلے میں باہیں ڈال دی. بھیا آپ نے عباس سے کیا کہہ دیا؟ میرے بھائی نے سونا چھوڑ دیا ہے. عزادارو بس یہ لفظ سنے تو امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے, جناب عباس کے گلے میں باہیں ڈال کے کہنے لگے عباس ابھی وہ زمانہ بہت دور ہے. یہ اس وقت کی بات میں نے کی ہے جب تیرا سر اور تن جدا ہو چکا ہوگا, کربلا میں تیری شہادت واقع ہو چکی ہوگی. عزادارو ایسا وفادار جب کربلا میں امام کے ساتھ آئے, عاشور کے دن ہر شہید کے لاشا اٹھانے کے بعد فرمائش کرتے ہیں مولا مجھے بھی اجازت, مولا مجھے بھی اجازت. امام حسین اجازت نہیں دیتے. جب سب شہید ہو گئے اور امام تنہا رہ گئے, اب آئے کہا مولا اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, اجازت دے کہ میں بھی جا کر آپ کے قدموں پر اپنی جان نثار کروں. کہا عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو. آواز آئی مولا نظر یمیناً و شمالا, بائیں جانب دیکھ کر کہا مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟
وہ لشکر تو جا چکا جس کا میں علمدار تھا، مولا اجازت دے کہ میں بھی اپنے لشکر کے پاس چلا جاؤں۔ امام نے کہا اچھا جانا ہی چاہتے ہو، ایک مرتبہ کوشش کرو بچوں کے لیے پانی لے آؤ، ہو سکتا ہے کہ پانی لانے میں کامیابی ہو جائے۔ جب پانی لینے کے لیے خیمے میں گئے تاکہ مشکیزہ اٹھائیں تو دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے سوکھے ہوئے مشکیزے سینے سے لگائے کھڑے ہیں۔ اولاد والو، یہ منظر دیکھ کر جناب عباس تڑپ گئے۔ یہ مشکیزے سینوں سے اس لیے لگائے ہوئے ہیں کہ شاید اس کی ٹھنڈک سے سینے کی آگ بجھ جائے، کچھ پیاس کی آگ بجھ جائے۔ عزادارو، جناب عباس کو دیکھ کر جناب سکینہ نے ایک چھوٹا سا مشکیزہ اٹھا کر جناب عباس کے ہاتھوں میں دیا، کہا چچا میں پیاسی ہوں۔ امام جناب عباس نے مشکیزہ لیا، سکینہ کو گود میں اٹھایا، عزادارو لے کر باہر آئے۔ جناب سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ اور بیویاں جمع ہیں، آ کر کہتے ہیں اے علی کی بیٹی، اے میری آقا زادی، غلام کا آخری سلام قبول ہو، پانی لانے جا رہا ہوں، پتہ نہیں واپس آنا ہو یا نہ آنا ہو۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا جناب زینب کبریٰ کی چیخ نکل گئی۔ جیسے ہی شہزادی نے بلند آواز سے گریہ کیا، جناب عباس نے پوچھا آقا زادی، ایسے تو میں نے آپ کو بابا کی میت پہ بھی روتے نہیں دیکھا تھا، کیسے آج رو رہے؟ جناب عباس نے جملہ کہا، میری شہزادی رو کے کہتی ہے عباس، جب میں چھوٹی سی تھی باپ کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی، میرے سر پہ چادر تھی، بابا سے باتیں کرتے کرتے اچانک میرے سر سے چادر اتر گئی۔ میرا بابا کبھی میرا دایاں بازو چومتا تھا، کبھی بایاں بازو چومتا تھا۔ میں نے پوچھا بابا بازو بھی چومتے ہو، رو بھی رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ کہا زینب ایک دن آئے گا جب ان بازوؤں میں رسن بدھے گی، لیکن جب تم جوان ہوئے تو میں سوچا کرتی تھی کس میں جرت ہے کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے سر سے کوئی چادر اتار لے۔ بس عزادارو، یہ جملہ سننا تھا، یہ جملہ سننا تھا۔ جناب زینب کبریٰ فرماتی ہیں بھیا اب مجھے یقین ہو گیا کہ میرے سر سے چادر اترے گی۔ ایک مرتبہ شہزادی نے بیویوں کو آواز دی، ہر بیوی اپنے خیمے سے باہر آ جائے۔ بیویاں باہر آئیں، جناب زینب کبریٰ نے فرمایا بیویوں، کل رات تک میں نے تمہارے پردے کی ضمانت لی تھی کہ میرا عباس زندہ تھا، اب عباس جا رہا ہے، میں پردے کی ضمانت واپس لیتی ہوں۔ عزادارو، جناب عباس خیمے سے باہر آئے۔ ایک مرتبہ امیر المومنین کے بیٹے کو، امیر المومنین کے بیٹے نے اپنے سر پہ امامہ رکھا، میدان کی طرف روانہ کیا۔ جناب عباس کے ہاتھوں میں تلوار تھی، کہا تلوار یہاں رکھ دو، تلوار یہاں رکھ دو۔ تلوار رکھ کر بھیج دیا، نیزہ ہاتھ میں ہے۔ جناب عباس جب دریا کی طرف چلے، بس میں روایت کو مختصر کرتا ہوں، جناب عباس دریا پر پہنچے، لشکر میدان سے بھاگ چکا تھا، جو سامنے آیا نیزے پہ اٹھا کر پھینکا زمین پر، اس نے دم توڑ دیا۔ دریا پہ آئے، علم گاڑا، پانی بھرا مشکیزے میں، پانی بھر کے جب واپس چلنے لگے، عزاداروں پسر سعد ملعون کہتا ہے اگر یہ پانی خیام حسینی تک پہنچ گیا تو پھر قیامت تک تم یزید حسین کے اوپر فتح نہیں پا سکو گے۔ عزاداروں، ایک شخص نے کمین گاہ سے کھڑے ہو کر جناب عباس کا بایاں بازو کاٹا، دوسرے نے بایاں بازو کاٹا۔ جب دونوں بازو کٹ گئے، مشکیزے کو دانتوں سے سنبھالا، علم سر نگو ہوا۔ عزاداروں، حرملا نے تیر پھینکا، وہ تیر مشکیزے کو چھیدتا ہوا جناب عباس کی کمر میں در آیا۔ شہزادے نے دونوں گھٹنوں کو جوڑ کر وہ تیر نکالا اور اس کے بعد مشکیزے کا پانی بہہ گیا تو عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ جناب عباس واپس پلٹے، گھوڑے کو اپنے پاؤں سے موڑا، کہا اب میں خیموں گاہ میں نہیں جاؤں گا، خالی ہاتھ کیسے جاؤں گا۔ دریا کے قریب پہنچے، ایک گرز لگا، زمین کی طرف بڑھے، آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ امام حسین علیہ السلام کھڑے ہو گئے، دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کے کہا الآن انکسر ظہری وعقل اللہ حیلتی، میری کمر ٹوٹ گئی۔ جناب عباس کے لاشے کی طرف بڑھے،
عزادارو رستے میں سے دونوں ہاتھ اٹھائے جناب عباس کے لاشے کے پاس لا کر رکھے، جناب عباس کا سر اٹھا کر زانو پہ رکھا۔ عزادارو امام حسین فرماتے عباس کوئی فرمائش ہے، کوئی خواہش ہے، بیان کرو۔ جناب عباس کہتے ہیں مولا دو خواہش ہیں، ایک خواہش تو یہ ہے کہ میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا، دوسری خواہش یہ ہے کہ میں آپ کا آخری دیدار کرنا چاہتا ہوں، لیکن ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، ایک آنکھ میں تیر پیوست، ایک آنکھ میں خون بھرا ہے۔ مولا نے اپنی ابا کے دامن سے خون صاف کیا۔ جناب عباس نے امام حسین کو دیکھا، علیہ السلام کو دیکھا۔ امام حسین فرماتے عباس میں نے تیری تمنا پوری کر دی، اب میری بھی خواہش پوری کر دو۔ تم نے ساری زندگی خود کو غلام اور مجھے آقا کہا، میرے دل میں خواہش رہ گئی عباس ایک مرتبہ مجھے بھائی کہہ دو۔ جناب عباس نے بھائی کہا، گردن ڈھلکنے لگی، امام کھڑے ہوئے، آواز آئی امام کے کانوں میں کہ جناب عباس کہہ رہے نہیں آقا، نہیں آقا، نہیں آقا۔ امام دوبارہ زمین پر بیٹھے، جناب عباس کے کانوں کے قریب منہ لے جا کر کہا عباس کس سے باتیں کر رہے ہو؟ کہا مولا دیکھیں یہ میرے سامنے میرا بابا جام کوثر لیے کھڑا ہے، کہتا ہے عباس پانی پی لو۔ میں کہتا ہوں کیسے پی لوں، خیمے میں سکینہ پیاسی ہے، میرا حسن پیاسا ہے، میرا آقا حسین پیاسا ہے۔ بس عزادارو مجلس کے آخری لفظیں جناب عباس کے لاشے سے اٹھے، جناب امام حسین آئے، علم اٹھایا، مشکیزہ اٹھایا۔ جب خیمے گاہ کی طرف چلے تو جناب سکینہ نے جو علم آتے دیکھا، ایک مرتبہ خیمہ گاہ کے بچوں کو جمع کیا، بچوں آؤ میرا چچا پانی لا، میرا چچا پانی لا رہا ہے۔ عزادارو جناب سکینہ بچوں کو لے کر دروازے پہ کھڑی ہو گئی، بچوں سے کہتی ہے اے بچوں دیکھو ہجوم نہ کرنا، میں پہلے تمہیں پانی پلاؤں گی پھر میں خود بھی۔ لیکن جب شہزادی نے عالم بابا کے ہاتھوں میں دیکھا، شہزادی کی آس ٹوٹ گئی، کوزہ پھینک دیا، پیاس بھول گئی، قدموں سے لپٹ کے کہتی ہے بابا کیا میرے چچا کی کوئی خبر ہے؟ کہا سکینہ تیرا چچا مارا گیا، تیرا چچا مارا گیا۔ عزادارو سکینہ کو لے کر امام خیمے میں آئے۔ عزادارو بس یہ آخری جملے ہیں، یہ حسرت ہے امام حسین علیہ السلام کی۔ جناب امام حسین خیمے میں آئے، علم کو چوب خیمہ سے لگا کے رکھا، اپنی ابا اتار کر زمین پر بچھائی، حسین زمین پر بیٹھ گئے، آواز دی زینب و کلثوم آؤ، بیویو آؤ، ارے مجھے عباس کا پرسہ دو، میری کمر ٹوٹ گئی، میری کمر ٹوٹ گئی۔ بہرحال ہماری اس پری عبادت کو